خاص دن ہے آج 13 رجب، بتاؤں کتنا خاص دن ہے آج؟ مسلمانوں کے سروں کے کعبہ میں مومنوں کے دلوں کا کعبہ آ گیا۔ دیا، اس اللہ کا یہ ہم پر احسان ہے کہ اس نے اسلام
ہدایت سے نوازا، علی جیسے وادی سے نوازا۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں علی جیسا ہادی عطا کیا۔ اور یاد رکھو علی ہی ہادی برحق ہے، علی ہی ہادی برحق ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ علی ہی ہادی برحق ہے، علی ہی وہ ہادی ہے کہ جس نے سب کی ہدایت بھی کی، نصرت بھی کی۔ مجھے سجدہ خیرات اتنی بخشی ہے، میں نے آپ کے کلیجوں سے یہ نہیں کروانا ہے، لیکن میں آپ کے ذہن کی زمین پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ محترم سامعین توجہ نہیں کر رہے ہیں، اللہ نے علی جیسا ہادی عطا کیا۔ علی ہی وہ ہادی برحق ہے جس نے سب کی، کسی کی نہیں، سب کی ہدایت بھی کی، نصرت بھی کی، مدد بھی کی، ہدایت بھی کی۔ علی ہی ہادی برحق ہے کہ جس نے آدم کی توبہ کو قبول کروایا۔ علی ہی وہ ہادی برحق ہے کہ جس نے آدم کی توبہ کو قبول کروایا۔ آدم کی توبہ کو قبول کروایا علی نے، نوح کی کشتی کو کنارے سے لگایا علی نے، یعقوب کو یوسف سے ملایا علی نے، یونس کو مچھلی کے پیٹ سے آزاد کروایا علی نے، ابراہیم کی آگ کو بجھایا علی نے، اسماعیل کو چھری سے بچایا علی نے، موسیٰ کو طور پہ جلوہ دکھایا علی نے، موسیٰ کو نیل کا رستہ دکھایا علی نے، عیسیٰ کو اٹھا کے سولی سے اٹھا کے چوتھے آسمان پہ بٹھایا علی نے، محمد سے عشیر میں نصرت کا وعدہ فرمایا علی نے، بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں وہ وعدہ نبھایا علی نے۔ علی نے سب کی ہدایت بھی کی، نصرت بھی کی، نبی کا دین پہنچایا بھی علی نے، بچایا بھی علی نے، پہنچایا بھی علی نے، بچایا بھی علی نے۔ علی ہی ہادی برحق ہے۔ اگر علی ہادی برحق نہ ہوتا تو بخاری شریف کی پہلی جلد کے ماتھے پہ یہ نہ لکھا ہوتا۔ حضرت عمر نے کہا اگر علی جیسا، لولا علی لہلک عمر، اگر علی جیسا ہادی برحق میری ہدایت نہ کرتا میں سلام توجہات ہیں۔ علی ہی وہ ہادی برحق ہے، علی ہی وہ ہادی برحق ہے کہ جس نے سب کی ہدایت بھی کی، نصرت بھی کی۔ میرے محترم سامعین، اللہ نے یہ احسان کیا کہ اس انسان کو علی جیسا ہادی عطا فرمایا۔ اللہ نے قرآن مجید میں انسان کا تذکرہ کیا ہے۔ انسان بڑا صاحب عزت ہے، بڑی عظمت ہے اس انسان میں۔ اللہ نے انسان کا ذکر کیا ہے، ارشاد ہو رہا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اس انسان کو ہم نے جمے ہوئے خون سے بنایا۔ پھر ارشاد ہو رہا ہے انا خلقنا الانسان من سلالۃ من الطین۔ اس انسان کو ہم نے مٹی سے بنایا۔ پھر ارشاد ہو رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ۔ ادھر ادھر نہ دیکھو، توحید میں میرا ساتھ دو۔ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، اس انسان کو ہم نے نطفے سے بنایا۔ یعنی قرآن سمجھا رہا ہے لفظ انسان ایک ہے، سارے انسان ایک جیسے نہیں ہیں۔ پھر ایک اور انسان کا ذکر کیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ایک انسان کو جسے احسن تقویم بنایا۔ پھر ایک انسان کا ذکر کیا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، ایک انسان کو جو خسارے میں ہے۔ ایک پھر انسان کا ذکر ہوا، اس انسان کا ذکر میں ترجمہ کروں گا، بتاؤں گا نہیں، انشاءاللہ ہر مومن سمجھ جائے گا۔ پھر ایک انسان کا ذکر ہوا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ ایک انسان ایسا ہے کہ جس کے پاس تعلیم قرآن ہے اور آتے ہی اس قرآن کا بیان ہے۔ توجہ آج ہے کوئی آواز کوئی مہربانی کرو، میں دو جشن
حضور سلامت رہے گا بلند کر دے وجوہات مل جائے. ایک انسان وہ جسے خون سے بنایا, ایک انسان وہ جسے خون سے بنایا, ایک انسان وہ جسے مٹی سے بنایا, بس ایسے چھڑے ہیں. وہ ایک انسان وہ جسے مٹی سے بنایا, ایک انسان وہ جسے خون سے بنایا, ایک انسان وہ جسے نطفے سے بنایا, ایک انسان وہ جسے احسن و تقویم بنایا, ایک انسان وہ جو خسارے میں ہے. درود میں بولن اللہ جسے نطفے سے بنایا, ایک انسان وہ جسے مٹی سے بنایا, ایک انسان وہ جسے خون سے بنایا, ایک انسان وہ جسے احسن تقویم بنایا, ایک انسان وہ جو خسارے میں ہے. ایک اور انسان کا ذکر کیا اللہ نے, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ایک انسان وہ ہے کہ جس کے پاس تعلیم قرآن ہے اور دنیا میں آتے ہی اس قرآن کا بیان ہے. تم پوری کائنات میں بصیرت سے بھی بصارت سے بھی نظر کھلا کے دیکھ لو, تمہیں علی کے علاوہ کوئی نہیں ملے گا جس کے پاس تعلیم قرآن ہے اور آتے ہی اس کا بیان ہے. تمہیں ایک علی ہی ملے گا جو 16 رجب کو رسول اللہ کی گود کے منبر پہ بیٹھا علی لسان اللہ سے کلام اللہ پڑھ رہا. علی اگر صحابیوں میں ہوتے تو کبھی نہ کہتا علی اور صحابہ میں کیا فرق ہے. بھائی حق بنتا ہی نہیں, تقابل بنتا ہی نہیں. علی کا صحابہ سے تقابل نہیں بنتا. خلافت کا جملہ کہوں, خمس اور صدقے میں فرق ہوتا ہے. اللہ اکبر, خمس اور صدقے میں فرق ہوتا ہے. اگر علی کا تقابل کرنا ہے تو میرے محترم سامعین کسی صحابی کے ساتھ نہ کرو. علی کا تقابل کرنا تو قرآن سے کرو.
قرآن کاغذ پہ ہے، کاغذ نہیں۔ اللہ اکبر، قرآن کاغذ پہ ہے، قرآن کاغذ نہیں۔ اسی طرح امام پیکر انسان میں ہے، انسان نہیں۔ امام پیکر انسان میں جملہ میں مجھے سیدہ نے خیراتی اتنی بخشی ہے، میں آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ نے قرآن کو ورق کا لباس اس لیے پہنایا تاکہ ہدایت جانے والا، تاکہ تلاوت میں آسانی ہو۔ امام کو شکل انسان میں اس لیے بھیجا تاکہ ہدایت میں آسانی ہدایت میں آسانی۔ جشن مولا علی، اب وہ بندہ آگے کہتا ہے کہ علی اور صحابہ میں کیا فرق ہے؟ انڈیا میں سویا ہے سرکار نظام الدین اولیاء، سرکار نے کہا تیرے سوال میں جواب ہے۔ علی اگر صحابہ میں ہوتے تو کبھی نہ کہتا علی اور صحابہ میں کیا فرق ہے؟ یہ کہنے لگا بس اتنا سے فرق ہے، باقی سب اپنے گھروں میں آئے، علی ذرا اللہ کے گھر سے آیا۔ باقی سب اپنے گھروں میں آئے، علی ذرا اللہ کے گھر سے آیا۔ باقی اپنے گھروں سے آئے، علی ذرا اللہ کے گھر سے آیا۔ سرکار نظام الدین اولیاء نے اٹھ کے تماچا مار کے کہا تو کیا سمجھتا ہے علی کی عزت کعبے کی وجہ سے ہے؟ نہ، یاد رکھ کعبے کی عزت علی کی وجہ سے ہے۔ شکر کر علی کی ماں خود چل کے کعبے چلی گئی تھی، اگر علی کی اماں کعبے نہ جاتی کعبہ خود چل گئی۔ میرا علی کعبہ میں آیا۔ چلو ایک فیصلہ نہ کریں، فلسفہ نہیں، فیصلہ نہ کریں۔ بندے کہتے ہیں علی بن ولی اللہ کہاں لکھا ہے، کہاں پڑھنا ہے، کہاں نہیں پڑھنا، پوچھتے ہیں۔ میرے محترم سامنے یہاں کعبہ اس طرف ہے، قبلہ اس طرف ہے۔ اگر میں 2 رکعت نماز فجر پڑھنا چاہوں، میں اس طرف رخ کر کے پڑھ سکتا ہوں؟ خاموشی نہیں، توجہ ہے، اپنی توجہ ہر ممبر کی بارگاہ میں۔ ادھر نماز منہ کر کے چلو ادھر کر لو، اس طرف کر لو۔ نماز کس طرف منہ کر کے ہوگی؟ کعبہ کی طرف۔ نماز کس طرف منہ کر کے ہوگی؟ کعبہ کی طرف۔ نماز کعبہ کی طرف، نماز کعبہ کی طرف۔ اور میرا علی ہی ہے جس نے کعبہ کو قبلہ بنایا تھا، جس نے کعبہ سے بتوں کو ہٹایا تھا۔ میرا علی ہی ہے جس نے کعبہ کو قبلہ بنایا تھا۔ اب بھی پوچھنا علی کا نام نماز میں لینا کہ نہیں لینا؟ کعبہ کی طرف منہ نہ ہو، 72 نہیں 73 فرقے کہتے ہیں کعبہ کی طرف منہ نہ ہو، نماز نہیں ہوتی، علی نہ ہو کعبہ ہی نہیں ہوتا۔ کعبہ میں علی، بسم اللہ۔ چمن چمن کلی کلی علی چمن چمن کلی کلی کعبہ میں علی آیا۔ 13 رجب کی منتہا سحر جشن میں نے اب شروع کیا۔ 40 منٹ گزر گئے، جشن میں نے اب شروع کیا۔ منتہا سحر اسد کی بیٹی اسد کو لینے اللہ کے گھر کی طرف چلی۔ سیدہ جیسے میں پڑھنا چاہتا ہوں، جملہ بدل کے کہتا ہوں، کہاں سے چلی، کہاں کو گئی؟ جناب عمران کے گھر سے رحمان کے گھر کی طرف چلی۔ جشن منائے جاتے ہیں جناب عمران کے گھر سے رحمان کے گھر کی طرف چلے، عمران کے گھر سے رحمان کی، مجھے لطف ہی بڑا آ رہا ہے۔ عمران کے گھر سے رحمان کے گھر کو چلی، عمران کے گھر سے بندے کہتے ہیں ابو سفیان نے کلمہ پڑھا تھا، عمران نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ میں آج اس مولوی کی اچھی جگہ پہ جانے لگا ہوں
اسد کی مادر، اسد کی دختر اسد اللہ کو لینے کے لیے اللہ کے گھر کی طرف چلی، بی بی کعبہ کے قریب آئی، دیوار میں در بن کے رستہ دیا، بی بی اندر داخل ہوئی۔ یہ دنوں کی ایک بات ہو، یہ ہم سامنے پڑھتے ہیں، بی بی جب کعبہ کے پاس گئی نا تو بی بی نے سوچا، بیٹا بیٹھ جاؤ، بی بی نے سوچا کہ حضرت عیسیٰ کی ماں کو یہاں سے ہٹا دیا گیا تھا۔ یہ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کیونکہ علی کی ماں ہے، عالم بھی علی ہے، علم بھی علی ہے، علی کی ماں کو پتہ ہے مجھے کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے، مجھے کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے۔ بی بی کعبہ کے قریب آئی، دیوار پھٹی، آج بھی ثبوت ہے، اگر کوئی بندہ حاجی بیٹھا تو میری بات کی تائید کرے گا، آج بھی اس میں درار دار میں موجود ہے۔ حضور علی کی ماں داخل ہوئی۔ اب یہاں پہ میں رک کے بڑی، میں انشاءاللہ آؤں گا خطابت پہ، مجھے پتا ہے میرے محترم سامنے کہ جو توقعات آتی ہیں میں آپ کے بالکل وہ مزاج سمیٹ کے ٹھہرا کے بیٹھا ہوا ہوں، انشاءاللہ جشن کا حاصل کر کے جاؤں گا۔ سیدہ دار کو، دیوار کو گھر بنایا، داخل ہوئی، پھر دیوار رکھی۔ یہ میرے پاس کپڑا ہے، اگر یہ کبوتر بن جائے پتہ کیسے چلے گا یہ جادو ہے یا معجزہ؟ اللہ اکبر، یہ جادو ہے یا معجزہ؟ اگر یہ دوبارہ کپڑا بن جائے یہ معجزہ ہے، اگر یہ کبوتر ہی رہے یہ جادو ہے۔ علی کی ماں کعبہ میں داخل ہوئی، بی بی نے داخل ہونے سے پہلے دیوار کو در بنایا، اندر داخل ہوئی، در کو پھر دیوار بنایا، بی بی نے در کو دیوار کو در بنا کے اور اس سے 1400 سال پہلے یہ بتا دیا ہم جادوگر نہیں، ہم معجزے والے۔ بس بڑی جلدی کر رہے تھے۔ سیدہ داخل ہوئی، 3 دن سیدہ وہاں رہی، تیسرے دن رسول اللہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ رسول نے علی کو اپنی گود پہ اٹھایا، رسول کی گود کے منبر پہ بیٹھے علی نے پہلی مرتبہ، یا مولا یہ جملہ سمجھ جائیں، پہلی مرتبہ، میں بات جوش سے نہیں، بات جوش والی کہوں گا، پہلی مرتبہ رسول کی گود کے منبر پہ لیٹے ہوئے علی نے عین اللہ سے رسول اللہ کو دیکھا۔ ہائے ہائے، سلامت ہے مولا نے کرے، ہائے اللہ کو دیکھا۔ رسول نے کہا یا علی سناؤ، کہا تو رائت سناؤ۔ ہائے ہائے، جشن پڑے نہیں جاتے، جشن منائے جاتے ہیں، آپ کی خاموشی بنتی نہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں۔ رسول نے کہا یا علی سناؤ، کہا تو رائت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ۔ محمد رسول اللہ نے ابھی قرآن اترا نہیں، ہائے ہائے ابھی قرآن آیا نہیں۔ رسول نے کہا یا علی قرآن سناؤ، یا علی قرآن سناؤ۔ علی نے پہلی مرتبہ عرب میں رسول کی گود کے منبر پہ مسند بنا کے پہلی مرتبہ علی نے لسان اللہ سے کلام اللہ پڑھا، علی نے لسان اللہ سے کلام اللہ پڑھا۔ علی کا کلام اللہ پڑھا تھا، مطلب دروازے کے میں آپ کی توقع سے پہلے منبر چھوڑ کے چلا جاؤں گا تو جو ہاتھ میری جانب رہے، جشن کا حاصل ہونے لگا ہے تو جو ہاتھ میری جانب رہے، شادی میری مجبوری ہے، میں 2 جگہ جا کے پڑھنا ہے، لیکن میں اتنی بھی جلدی نہیں چھوڑوں گا، انشاءاللہ پورا حق ادا کر کے جاؤں گا۔ حضور جب رسول نے کہا یا علی قرآن سناؤ، علی نے لسان اللہ سے کلام اللہ پڑھا،
کہ ہمارے بھائی سیالکوٹ سے چل کے جشن علی میں آئے ہیں اور دنیا کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہم ہی نبی والے ہیں، ہم ہی نبی والے ہیں۔ دو جہات ہیں، ہم کسی کا دل نہیں توڑتے، ہم حسد نہیں، ہمارے مولا نے بت توڑے تھے، دل نہیں توڑے تھے۔ علی کعبہ میں آ گئے، اللہ تعارف کروا رہا ہے، نبی تعارف کروا رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے 16 رجب کو اللہ تعارف کروا رہا ہے، نبی تعارف کروا رہے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ یہ علی ولی اللہ ہے، یہ ولی اللہ ہے، یہ نفس اللہ ہے، یہ ید اللہ ہے۔ تو جو ہاتھ میری جب میں ہوں میں اگلی بات کروں، اللہ تعارف کروا رہا ہے۔ ادھر نبی کہہ رہے ہیں تیرا خون میرا خون، یا علی انت منی وانا منکا، یا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ نبی اور اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے 16 رجب کو مکہ کی سرزمین پر علی کا تعارف کروایا تھا۔ میں جشن کا حاصل ہونے لگا، مطالب دعا ہونے لگا۔ میرے محترم صاحب، یہ تعارف تو اللہ نے اور نبی نے کروایا تھا۔ لو آج 1400 سال کے بعد 13 رجب کو اردو فتح کی دھرتی پہ ان صدات و جام میں، ان مومنین میں، ان عاشقان رسول خدا میں، ان محبان آل ابا میں علی کا تعارف کروانے لگا ہوں۔ کون ہے علی؟ اور میں کہا کرتا ہوں، میں سورج قصیدہ نہیں گورج قصیدہ پڑھنا ہے۔
علی کعبہ میں آئے. لوگ کہتے ہیں شیعوں نے بات پکڑی ہوئی ہے. علی کعبہ میں آ گئے تو کیا ہو گیا؟ علی صرف کعبہ میں ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. تھک گیا مجھ سے زیادہ زور میرا لگا تھا خوشی گئے ہو بلند کرو علی کعبہ میں آئے. علی صرف کعبہ میں نہیں آئے. یا علی صرف کعبہ میں نہیں، ذرے سے عرش تک پوری کائنات میں نظر دوڑا کے دیکھ لو، تمہیں ہر جگہ علی ملیں گے. اللہ ہر جگہ علی ملیں گے. آج تجھے بتاؤں کہاں ہے علی. زمین و سما میں علی، مکین و مکہ میں علی، شجر و حجر میں علی، بحر و بر میں علی، خشک و تر میں علی، دریاؤں کی روانی میں علی، موجوں کی جلانی میں علی، سمندر کے تلاطم میں علی، ندیوں کے ترنم میں علی، آبشاروں کے بہاؤ میں علی، شاخوں کے جگہوں میں علی، گونچوں کی چٹک میں علی، پھولوں کی مہک میں علی، سبزے کی لہک میں علی. آپ تجھے بتاؤں کہاں کہاں ہے علی. آبشاروں کے